اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ فی قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخار متشابہۃ فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کی اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ بھرپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ دینی بھائیوں اور بہنوں و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اس حقیر نے جو آیت قرآنی کی تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 7ویں آیت ہے، جس کے بیان میں حضرت شاہ قاسم مجتہد گرو رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہتے ہیں راسخ فی العلم کہ ہم نے قرآن پر ایمان لایا، ہر ایک محکم اور متشابہ ہمارے پروردگار کے پاس سے اترا ہے، سمجھانے سے عقل مند ہی سمجھتے ہیں۔ پس جو لوگ صاحب دل و اہل شعور تھے انہوں نے اعتقادیت کو محکومات سے اخذ کیا ہے اور تمام عملیات کو متشابہات سے استنباط فرمایا اور محکومات کے مطابق متشابہات کی تعریف کی، نہ کہ اس کے برخلاف۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ تو محکومات کو چھوڑ کر انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ ہیں تاکہ فساد پیدا کریں اور اصل مطلب کو اپنی خواہش کے مطابق گھڑ لیں، حالانکہ ان کا اصل مطلب خدا ہی جانتا ہے۔ تلاوت کی گئی آیت اور اس کے مفہوم سے واضح ہو گیا کہ عقل مند لوگ وہی ہیں جو عقائد کو محکومات سے اخذ کرتے ہیں اور عملیات کو متشابہات سے قائم کیا اور اسے محکومات کے تابع کیا، نہ کہ اس کے برخلاف۔ پر مفسد اور جاہل لوگ محکومات کو چھوڑ کر متشابہات سے استدلال کر کے ان سے من گھڑت مطلب قائم کر لیتے ہیں جو حقیقت کے بالکل خلاف ہے، جس کا اصل علم اللہ کے پاس ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں متشابہات موجود ہیں ویسے ہی مہدی موعود علیہ السلام کے نقلیات میں بھی متشابہات موجود ہیں۔ پر حال ہی میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ دین اسلام کی بنیادی سمجھ و فہم سے کوسوں دور ہے اور خود ان کے اقرار کے بچے بچے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، وہ ریسرچ کے نام پر مہدویہ لٹریچر سے امامنا علیہ السلام کے نقلیات و احادیث نبوی پر انفرادی طور پر جرح کرتے ہوئے طرح طرح کے الزام اور گمراہی پھیلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ ظام فاسد ہے کہ یہ مہدویوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، پر یہ مطلق دین اسلام اور مہدویت کی حقیقت سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں اللہ کی مدد چاہتے ہوئے یہ کوشش کی گئی ہے کہ ان کے اس باطل پروپیگنڈے کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں دفع کریں اور معصوم و لا علم مصدقین اور دیگر مسلمانوں کو اس کی حقیقت سے آراستہ کریں تاکہ وہ اس گمراہی کا شکار نہ بنے۔ یہ اپنے آپ کو ایکس مہدوی کہتے ہیں، پر دراصل یہ اپنی ہلاکت کا خود اقرار کر رہے ہیں،
کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت امت محمدیہ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے ہوئی ہے، اور اس سے روگردانی کا صلہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور جو کوئی فرقوں میں سے اس کا انکار کرے گا تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ پہلے یہ بات واضح کرنی ضروری ہے کہ مذہب مہدویہ عین اسلام اور خالص اللہ کی توحید کا راستہ ہے، وہی راستہ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی طریقہ ہے۔ حضرت امامنا سید محمد مہدی علیہ السلام نے لوگوں کو اسی کی طرف بلایا۔ آپ نے فرمایا، علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید اليوم، قل انی عبد اللہ تابع محمد الرسول اللہ۔ محمد مہدی آخر الزمان، وارث النبی الرحمن، عالم العلم الکتاب والایمان، مبین الحقیقت والشریعت والرضوان۔ ترجمہ: فرمایا مہدی علیہ السلام نے، میں اللہ تعالیٰ سے ہر نئے روز تازہ تعلیم پاتا ہوں۔ فرمان باری تعالیٰ ہوتا ہے، کہو کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع تام ہوں۔ محمد آخر الزمان اور پیغمبر خدا کا وارث، جاننے والا، علم قرآن و ایمان کا بیان کرنے والا، احکام حقیقت و شریعت و خوشنودی حق کا۔ عقائد کے معاملے میں مستند مہدویہ کتب میں اس سے الگ کوئی اور عقیدہ مہدی موعود علیہ السلام سے متعلق محکومات میں نہیں پایا جائے گا۔ عقیدہ شریفہ، جس کو ام العقائد بھی کہا جاتا ہے، اس کی شروعات ہی اس نقل مبارک سے ہوئی ہے۔ اس محکم فرمان مہدی کو چھوڑ کر مفسدین متشابہات سے مہدویوں کے عقائد کو منسلک کرنے میں جٹے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ بات ظاہر ہے کہ یہ جاہل لوگ جن کا کام ارتداد و فساد پھیلانا ہے، اس کی سمجھ سے لاچار ہیں۔ ان کو اگر قرآن کی آیتیں اور احادیث نبوی بھی اگر پڑھ کر سنائی جائے تو یہ اس سے بھی منہ پھیر لینے والے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں مرض ہے جو ان کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیتوں پر غالب آ چکا ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں مرض تھا، اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 10۔ مہدوی اپنا عقیدہ اور اقرار کی تسبیح ہر روز با آواز بلند سناتے ہیں، جس کے الفاظ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ الہنا محمد النبینا، اللہ ہی ہمارا الہ ہے اور محمد ہمارے نبی ہیں۔ القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا، قرآن اور مہدی ہمارے امام ہے، ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لایا۔ جن کی روایتوں اور کتابوں کے حوالوں سے فتنہ بھرپا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ ہر شرک جلی اور شرک خفی سے پاک ہیں۔ ہر زمانے کے مہدویوں کا یہی طریقہ کار رہا ہے۔ ہمارا مذہب اظہر من الشمس ہے، اس میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ ہم خدا کو خدا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی اور محمد مہدی موعود علیہ السلام کو مہدی آخر الزمان مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے سلف اور خلف کے اعتقاد سے مطابقت رکھتا ہے۔ جیسی شان عظمت کا حق یہ رکھتے ہیں، اسی کو درپیش رکھتے ہیں، حلول و حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے بیان کی حقیقت نہ کہ صرف توحید کی حد تک تھی، بلکہ عملیات سے بھی تعلق رکھتی ہے، اور کیوں نہ ہوگی؟ مہدویت اللہ کو دیکھنے اور دکھانے کا راستہ ہے، تو اس میں ہر وہ کیفیت کا خلاصہ ہوگا جو اللہ رب ذوالجلال کے دیدار سے تعلق رکھتا ہے۔ مہدویہ کتب پڑھنے والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے، مگر وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ضلالت میں ڈال دیا ہے، ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جو لوگ ان کی اتباع کریں گے وہ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، مَن یہدہ اللہ فلا مضل لہ
وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی حدیث قدسی میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میرے طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نوافل عبادتوں کے ذریعے میرے اتنے نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، پھر میں جب اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وہ جو چیز مجھ سے مانگتا ہے میں اسے وہ دیتا ہوں، الی آخر۔ سامعین، یہ حدیث بخاری شریف کے باب الرقاق میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی فنا فی اللہ یعنی اللہ کی ذات میں فنائیت کی کیفیت کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے اس حدیث قدسی میں غور کرنا چاہیے، جس میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا ہے کہ جب کوئی بندہ اس کا سچا طالب ہوتا ہے تو وہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ بندہ اللہ کی ذات میں ایسے غرق ہوتا ہے کہ بندے کا وجود باقی نہیں رہتا۔ بندہ اپنی اختیار سے بے اختیار ہو جاتا ہے اور اختیار صرف اللہ کی باقی رہتی ہے، درمیان میں اس کی بشریت نہیں رہتی، زبان اس کی مگر اس پہ کلام خدا کا، آنکھ اس کی مگر دیکھنے والا خدا، سننے والا، پکڑنے والا اور چلنے والا خدا ہی ہوتا ہے، گویا سر سے پاؤں تک بندہ ذات خدا میں رنگ گیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، اور ہم نے تو خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے، کیا خدا کے رنگ سے بھی بہتر کسی اور کا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو جس رنگ میں اہل معرفت ہے اسی رنگ میں بات کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فلاں شخص کو خدا کہا جائے گا، وہ پھر بھی بندہ ہی کہلائے گا جس پر اللہ نے اپنے اسرار کھول دیے ہیں، بندہ بندہ ہی ہے مگر وہاں ذات خدا کی ہے۔ یہ ایک حاصل سے ممکن ہوتا ہے جو اللہ اپنے بندے کے درجے اس کی عبادت اور ریاضت کے نتیجے میں اتنا بلند کرتا ہے کہ اسے وہ مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ یہ خاص ولایت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے، جس کا بیان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاتم الاولیاء حضرت میراں سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور آپ نے اللہ کے حکم سے اس کا خلاصہ کیا ہے جو عین شریعت سے مطابقت رکھتا ہے۔ ارتداد اور گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والوں نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے خاص جذبہ حق کی کیفیت اور بیان کی یہ نقلیات سے ایسا مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے جس سے ان مرتدین کی جہالت اور بے ایمانی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ انشاءاللہ اب ہم ان کے 5 فضائل میں روایت کی گئی نقل مبارک پر لگائے الزامات کا جواب دیں گے۔ کتاب 5 فضائل کی جس نقل مبارک کو لے کر ان مرتدین نے شور و غل مچایا ہے وہ نقل یوں روایت کی گئی ہے۔ نقل ہے کہ ایک دن فرا میں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے اور فرمایا، انا رب العالمین، یعنی میں رب العالمین ہوں۔ تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میران جی کیا آپ خدا کی ذات ہیں؟ فرمایا، بندہ بندہ ہے لیکن ذات اللہ رب العالمین ہے۔ پھر تکرار کر کے آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میران جی کیا آپ ذات اللہ ہیں؟ فرمایا، بندہ بندہ ہے لیکن بندہ ذات اللہ ہے۔
پھر تکرار کر کے آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ ذات اللہ ہیں؟ فرمایا بندہ بندہ ہے لیکن اللہ کی ذات ہے۔ بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ آگے سے پیچھے ہو گئے اور اپنے حجرے میں چلے گئے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام وہیں کھڑے ہوئے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے حجرے سے سر نکالا اور دیکھا کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام آنکھ بند کر کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے حجرے کے اندر اپنا سر کر لیا۔ پھر حجرے سے سر نکال کر دیکھا کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر ایک ساعت کے بعد حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے آہ کہہ کر اور اللہ جی کہہ کر بی بی ملکان رضی اللہ عنہا کے گھر میں چلے گئے۔ مرتدین نے اپنے ارتداد کو پھیلانے کے لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے وصل بالحق کی کیفیت کو ظاہر کر رہی نقل کہ صرف پہلے جملے میں جس میں انا رب العالمین آیا ہے لے کر یہ سمجھ لیا کہ مہدویوں کے عقائد کی اس میں تردید کی جا سکتی ہے، لیکن ریسرچ کرنے والوں کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ پوری نقل کو سمجھ کر پڑھیں گے تو خود بخود ظاہر ہو جائے گا کہ 3 بار بھی پوچھنے پر مہدی موعود علیہ السلام نے بندے کو بندہ ہی کہا اور اللہ کی ذات کو اللہ کہا۔ اللہ کی ذات ہر وقت بندے کے ساتھ ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اور بخاری شریف کی حدیث سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ فنائیت کے مقام پر بندہ اللہ کی ذات میں فنا ہوتا ہے اور خود بندے کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔ یہاں جو لفظ آئے ہیں بندہ بندہ ہے وہ محکومات سے ہیں اور رب العالمین متشابہات، بجائے محکومات کو اختیار کر کے متشابہات کو اس کے تابع کرنے کے یہ مفسدین متشابہات ہی سے استدلال میں لگ گئے اور محکومات کو صریح طور پر نظر انداز کر دیا۔ کیا اسلام سے تم نے یہی حاصل کیا ہے؟ اس نقل کی مطابقت اس حدیث قدسی سے کامل طور پر ہو رہی ہے جو اس سے پہلے پیش کی گئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس مسئلے کا خلاصہ اپنے خلیفے سے کر رہا ہے جس کو اس نے ولایت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تعلق احسان کے تعلیمات سے ہے اس کے اظہار کے لیے مبعوث کیا۔ اسلام کی دعوت دینے والوں کو چاہیے کہ وہ پہلے اسلام کا علم تو اپنے اندر پیدا کر لیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پیغمبری عطا کی تو کیسے ندا کی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ سے ایک درخت میں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں اللہ رب العالمین ہوں۔ سورہ قصص آیت 30۔ کیا اللہ کے کلام پاک کو سمجھنے کی بھی صلاحیت ہے تم میں؟ اللہ کا کلام پاک خود واضح کر رہا ہے کہ ذات باری تعالیٰ درخت سے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر رہی ہے کہ میں اللہ رب العالمین ہوں۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخت کو خدا سمجھا یا خدا کو خدا جانا؟ اور کیا نعوذ باللہ وہاں درخت الوہیت کا دعویٰ کر رہا تھا یا رب کائنات جلوگر تھا؟ مہدویہ کتب پر اندھا ریسرچ کرنے والے کیا کہتے ہیں اس آیت کے متعلق؟ جب اللہ رب ذوالجلال درخت سے متجلی ہو سکتا ہے تو اپنے بندے کی ذات جو فانی فی اللہ باقی باللہ یعنی اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا ہے اس کی مجازی زبان سے کلام نہیں کر سکتا۔ بندے کو موت ہے پر اللہ باقی رہنے والا ہے جس کی ذات وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ہے۔
یعنی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے موت نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندے کی زبان سے بھی کلام کرنے کی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے، پر جس کی مثال ویسی ہی ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیز کو روشن کیا تو خدا نے ان کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے جانے کی خبر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہا ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَاهَ وَالْأَبْرَاصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور کہیں گے کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈالتا ہوں، اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان سب باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے جاندار بنا دیں گے اور مردے کو زندہ کریں گے، باوجود اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہی تو ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، پھر جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو زندہ کرتے تو قم بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے، یعنی اٹھ اللہ کے حکم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حکم کرنے والا اللہ، اور وہ حکم تھا قم یعنی اٹھ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کسی بھی کام کا وہ ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، پر نصرانیوں نے اس فعل کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فعل ہے دیکھ کر نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کو خدا تصور کر لیا، جیسا کہ آج بھی ان کا عقیدہ ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کیا اب تک تم اور تمہارے مہدوی ماں باپ نصرانیوں کی طرح ایسا ہی عقیدہ مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق رکھتے تھے؟ اپنے اوپر ایکس کا نشان لگانے سے پہلے کس کی عبادت کرتے تھے؟ اور کیا کہتی ہے تمہاری ریسرچ ان آیات قرآنی کے متعلق؟ جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی کفار مکہ کی طرف پھینکی، جس کی وجہ سے ان میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس واقعے کو اپنے کلام پاک میں یوں بیان کر رہا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محمد،
جس وقت تم نے پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ سورہ انفال آیت 17۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آنکھوں نے تو صورت محمدیہ ہی کو دیکھا جس کے لیے حق ظاہر میں رما یعنی پھینکنا ثابت ہے۔ اسی صورت سے اللہ تعالیٰ نے نفی رما بھی کی ہے، یعنی حضرت نے بالذات نہیں پھینکا۔ وما رمیتا پھر اسی صورت محمدی کے لیے رما ثابت کی گئی باعتبار توشت اور واسطے ہونے کے۔ از رمیتا پھر بالذات پھینکنے والے کو صاف طور پر بیان کیا کہ وہ اللہ ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا مگر صورت محمدی میں اس پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ یہ آیت قرآنی ہے۔ اس شان تاثیر و موثور کو دیکھو کہ جس صورت محمدی میں نزول فرماتا ہے، دیکھو حق تعالیٰ نے اپنے نفس کے متعلق اپنے بندوں سے اس کو فرمایا ہے، ہم میں سے کسی نے تو اللہ کی طرف سے یہ بات نہیں گھڑی بلکہ وہ خود اپنے متعلق فرماتا ہے۔ اس کا فرمان حق ہے، اس کی خبر صادق ہے جس پر ایمان واجب ہے، چاہے اس کا فرمودات تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، پھر تم صاحب تحقیق و عالم ہو یا صاحب ایمان و تسلیم ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک ہے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، جس کو انہوں نے فصوص الحکم میں بیان کیا ہے۔ صاحب تفسیر کے اس بیان سے وہی بات کا خلاصہ ہوتا ہے جو مہدی علیہ السلام کی نقل میں ظاہر ہوا، اور شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب ہی لکھا ہے کہ اس پر ایمان لانا لازم ہے، چاہے تمہاری سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے۔ اور اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ سورہ حدید آیت 4۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دلاسا دیا کہ اے ابو بکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ صحیح مسلم۔ جو لوگ مہدویہ کتب کے متعلق بدگمانی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس میں غور کریں اور ہمارے سوال کا جواب دیں، کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مٹی پھینکی تھی، کیا وہ مٹی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ صلح حدیبیہ کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ سے بیعت لی تھی، اس کو باری تعالیٰ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ سورہ الفتح آیت 10۔ اصحاب کرام رضی اللہ عنہ نے ظاہراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں خبر دے رہا ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بیعت کی اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد انا احمد بلا میم کا بھی خلاصہ ہو جاتا ہے۔ جو عہد ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور وہاں انا بھی اسی کی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود درمیان میں نہیں۔ حیرت ہے ان بے وقوفوں کی عقل پر جو ارشاد نبی اور فرمان مہدی میں بھی تمیز نہیں کر سکتے۔ وہ مفسدین جو ہمارے کتب پر ریسرچ کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے من گھڑت تعویل کرتے ہیں، ان سے ہمارا سوال ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ کیا وہ ہاتھ جس پر انہوں نے بیعت کی تھی
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جو شک اور شبہات نقلیات مہدی علیہ السلام کے متعلق تم پھیلا رہے ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر بھی وہی کرو گے؟ اللہ ہم کو ان سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر جو انجیل میں دی، اسے یوں ارشاد فرمایا ہے: رب تو سینا سے آیا، سعیر سے چمکا، کوئے فاران سے چلا، وہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا، جس کے داہنے ہاتھ میں ان کے لیے آتش شریعت تھی۔ یہاں سینا سے مراد بعثت موسیٰ علیہ السلام ہے، سعیر سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، اور فاران سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا ہے۔ غور طلب ہے کہ جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کو خود کے آنے سے تشبیہ دی ہے، ویسے ہی حدیث نبوی میں مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کا ذکر فرمایا: میں تم میں 2 بڑی بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، پہلی اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامو اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ غرض آپ نے رغبت دلائی اللہ کی کتاب کی طرف۔ پھر فرمایا دوسری چیز میری اہل بیت ہے، میں تم کو خدا کی یاد دلاتا ہوں میری اہل بیت میں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اس کو آپ نے 3 بار دہرایا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں اہل بیت سے مراد خاص مہدی موعود علیہ السلام ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی علیہ السلام کی بعثت کو اللہ سے نسبت دی، ویسے ہی جیسا انجیل میں آپ علیہ السلام کی بعثت کی خبر موجود ہے۔ من جملہ ان دلائل سے قرآن و احادیث نبوی کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ اللہ کی ذات میں جو فنا ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، جیسا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ بندہ ہے اور اللہ رب العالمین، مگر وہاں ذات اللہ کی تھی جس نے اپنے رب ہونے کا اظہار کیا۔ مہدوی اللہ کی وحدانیت اور توحید پر ایمان رکھتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک کسی بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ کسی طرح کا شرک نہیں کرتے۔ جاہل اور گمراہ لوگوں کو انصاف کی نظر اختیار کر کے اپنی باطل تعویلات سے رجوع کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں جو دوسرے نقلیات سے بھی متعارضین نے بدگمانی پھیلانے کی کوشش کی ہے، اس کا جواب اگلے حصے میں دیا جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔